بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر معین۔ اسلام نے جیسے ہر چیز کے لیے قوانین اور احکامات بیان کر دیے ہیں، اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں، احادیث میں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کا رویہ اور بہیو کیسا ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ مہمان اچانک اگر آپ کے گھر آ جائے تو آپ اتنے تکلف میں پڑ جائیں کہ مہمان بھوکا رہ جائے۔ اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا احب المتکلفین، جو اپنے آپ کو خواہ تکلیف میں ڈالتے ہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، یہ ضرور ملتا ہے روایات میں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مہمان کو دعوت آپ دیتے ہیں، اذا اتاک اخوک فأتہ بما عندک واذا دعوتہ فتکلف لہ، اگر آ جاتا ہے مہمان آپ کے پاس تو جو آپ کے پاس حاضر پیش کریں، آپ دال روٹی پیش کریں، کیونکہ اب آپ ان تکلیفوں میں پڑ جائیں گے، ان مسائل میں، تو بھوکا رہ جائے گا۔ اس چیز کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ ہاں، اذا دعوتہ، اگر آپ نے اس کو دعوت دی ہے، فتکلف لہ، پھر تکلیف کریں۔ پھر مہمان کو پوری دنیا بھی اگر سفرے پہ اور دسترخوان پہ رکھ دی جائے وہ کافی نہیں ہے، لیکن اگر مہمان آ گیا تو جو چیز گھر میں حاضر ہے وہ پیش کر دیں۔ اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو فتکلف لہ، پھر آپ تکلیف کریں، زحمت اٹھائیں اور اس کو کوئی اچھی چیز کھلائیں، اس کے لیے آپ اہتمام کریں۔ لیکن آ گیا ہے مہمان گھر میں اچانک، یا مثلاً بغیر کسی کے آپ اس کو دعوت دیں، تو اس کے لیے تکلف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا احب المتکلفین، اور مہمان کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ افراد تنگ کرتے ہیں کہ یہ کھائیں، یہ کھائیں، یہ کھائیں، اتنا شاید وہ بیمار ہے، مریض ہے، آپ کی وجہ سے وہ کھا لے، پھر اس کو تکلیف ہو، پھر تو لہذا ان چیزوں کو انسان مد نظر رکھے۔ یہ روایت میں موجود ہے کہ آپ مہمان کو تنگ نہ کریں، مشقت میں نہ ڈالیں اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ کی محبت ہے، یہ وہ سب کی چیزیں، لیکن ان چیزوں کا خیال کریں کہ اگلے کو کیا پسند ہے، کیا پسند، تکلف نہ کریں۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔